تو ہمارا جو عمل ہے نا وہ بھی صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ہم وضاحت سے کسی علم کو حاصل کرتے ہیں، اس روشنی کو اپنے اندر جانے دیتے ہیں. اس کے گھر میں داخل ہونا نور ہے. جب وہ اپنے گھر میں جاتا ہے، کسی بھی جگہ جاتا ہے فار دیٹ میٹر، اس کے ایکشنز اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ پیپل آر پلیزڈ ود ہم. اس کا کام اس کے لیے بولتا ہے، اس کا گھر سے نکلنا نور ہے. جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا لوٹنا نور کی طرف ہوگا. کتنا دل چاہتا ہے نا یہ ساری باتیں پڑھ کے کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے. کتنا پروڈکٹیو انسان نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے وہ جو روشنی دی ہے وہ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی انوائرمنٹ کے لیے کتنا یوزر فرینڈلی ہو جاتا ہے. کتنی بہترین کام جو ہیں اس سے نکل رہے ہوتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ رہنمائی کرتا ہے اپنے نور کے لیے جس کی وہ چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں لوگوں کے لیے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ رہنمائی حاصل اس کو ہوتی ہے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپرچونٹیز دیتا رہتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نور کے لیے بہت سی دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ نور چاہیے ہے، مجھے یہ انسائٹ چاہیے ہے، مجھے یہ روشنی چاہیے ہے، مجھے یہ پیور آئل چاہیے ہے، مجھے وہ پروٹیکشن والا اس کا جو اوپر ٹاپ ہے وہ چاہیے ہے کہ جو یہ موسموں کے آندھی طوفان ہیں، یہ جو انوائرمنٹ کے پریشرز ہیں، پیئر پریشر ہے، میں ان سب سے کوپ کر کے اس روشنی سے فائدہ حاصل کر سکوں. اب دیکھیں نا، یا تو ہم کہیں کہ ہمیں پتہ نہ ہو کسی چیز کے بارے میں، جیسے بھی میں نے جنک فوڈ کی بات کی. اب دیکھیں ہم کہتے بھی یہ جنک اور پھر کھاتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں میں ذرا گندا کھانا کھا لوں. اچھا، پھر ہم پروفیشنل ہونے کے ناطے، ڈاکٹرز ہونے کے ناطے پڑھتے ہیں، پیشنٹس دیکھتے ہیں تمام کرونک بیماریوں کے. ہم کینسر کے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کا دراصل لائف سٹائل ٹھیک نہیں تھا اس لیے بیماری ہوئی، اور خود ہم اسی لائف سٹائل پہ ہیں. کارڈیالوجی وارڈ میں کام کرتے ہیں اور سموکنگ نہیں چھوڑتے، اور اب تو ویپنگ بھی آ گئی ہے. پیشنٹس کو بتا رہے ہیں لیکن خود نہیں رکتے. پیشنٹ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کو بار بار کہہ رہے ہیں وزن کم کریں، وزن کم کریں، اور اپنا ذرا BMI چیک تو کریں کہ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے رہا ہے، ہم اپنے منہ سے بھی وہ باتیں نکال رہے ہیں، وہ پڑھ بھی رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو یہ کتنی بڑی ہم اپنے ساتھ خود ہی زیادتی کر رہے ہیں. تو مومن کی مثال کیا ہے کہ مشکات مومن کی اپنی ذات ہے. قندیل جو ہے وہ اس کا سینہ ہے. چراغ وہ ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اور قرآن جو اس کے دل میں ہے اس کو بابرکت درخت کے روغن سے جلاتا ہے. یعنی وہ جو آئل اس کو مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کی وہ روشنی ہے جو اس کے دل میں ہے، اور یہ اس کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے اپنے آپ کو. یعنی جب وہ یہ تمام باتوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے تب وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر پاتا ہے. تو مومن کی 4 صفات ہیں. اگر اس کو کچھ دیا جائے تو وہ شکر ادا کرتا ہے. یہ اب آپ کو نظر آئے گا اگر اس کے اندر یہ نور موجود ہے، ویل پروٹیکٹڈ ہے، پیور فارم میں ہے، بیسٹ اپنی کیپیسٹی پہ کام کر رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا گرمی آ گئی ہے، لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے، UPS بڑا فٹ جا رہا ہے. ہم نے جو وہ لگوایا ہے نا جنریٹر، وہ بالکل اس کی کیپیسٹی جو ہے جتنے ہم چلا رہے ہیں، بجلی کا جتنا استعمال اس سے زیادہ ہے، اور آج کل تو لوگ سولر پینل اس کے حساب سے لگاتے ہیں. تو مومن کی کیا صفات ہیں کہ جو کچھ دیا جاتا ہے اس پہ وہ شکر ادا کرتا ہے. جب آزمائش آتی ہے تو اس میں صبر کرتا ہے. جب فیصلہ کرے تو انصاف پہ فیصلہ کرتا ہے، کسی کی سائیڈ نہیں لیتا، اور جب بات کرتا ہے تو سچی کرتا ہے. ہاں، کڑوا سچ نہیں ہونا چاہیے، وہ سچ کو صحیح طرح سے ڈیلیور کرنا بھی اس کو آتا ہے. ہم سب دیکھ سکتے ہیں، اپنی اپنی پرسنالٹی کو دیکھ کے ہم اسیس کر سکتے ہیں کہ ویئر ڈو آئی اسٹینڈ. اگر میں پریکٹیکلی یہ کام کر رہا ہوں تو دیٹ مینس کہ میرے اندر وہ جو ایک چراغ ہے، ایک نور ہے، ایک فطرت پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہے، اور ہدایت کی میرے اندر طلب رکھی ہے، اور جو علم میں حاصل کرتا ہوں اس سے میں سیکھ رہا ہوں اور میں صحیح کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی جب غلطی ہوتی ہے تو آئی گو بیک ٹو وہی شکر، صبر، اور ایک بیلنس پرسنالٹی، صحیح بات کرنا، انٹیگریٹی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا. اور اگر کہیں کمی کوتاہی ہے تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنے اس فانوس کو چمکانا ہے، اس شیشے کو چمکانا ہے، اس روشنی کو وہ پیور آئل دینا ہے. اور وہ پیور آئل کون سا ہوتا ہے؟ جو قرآن مجید سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. اس کی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. اور اسی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں جیسے حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دلوں کی 4 اقسام ہیں. غلاف میں لپٹا ہوا دل، یہ کافر کا دل ہوتا ہے.
ٹیڑھا دل یہ منافق کا دل ہے، اور ایک ملاوٹ کے بغیر دل ہے، چمکتا ہوا، یہ مومن کا دل ہے۔ اور کچھ دل ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہاف اینڈ ہاف ہوتا ہے، کہ کبھی وہ دل جو ہے اس میں ایمان جاگتا ہے تو وہ ایمان کے مطابق کچھ کام کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی وہ نفاق کے مطابق۔ تو ان تمام دلوں میں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا دل بہترین ہے، اور باقی دلوں کو ٹھیک کرنے کے طریقے بھی کیا کیا ہیں۔ نور کی مثالیں اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں آتا ہے قد جاءکم من اللہ نورا و کتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور کتاب واضح، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور دیا گیا تھا نا، روشنی دی گئی تھی، یہ قرآن مجید کلام دیا گیا تھا، اس کو پڑھا جائے اور اس کے مطابق زندگی کو گزارا جائے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ظلمات سے یہ ہمیں کس طرف لے کر آتا ہے، نور کی طرف، یہ روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلمات سے ہمیں نور کی طرف لے کر آتا ہے، روشنی کی طرف، کہ دنیا میں جتنے ایولز ہیں اگر آپ ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے آپ کو ان سے بچانا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے لیے ایک واضح ایک ڈائریکشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس نور کی طرف ہمیں آنا ہوگا۔ پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آخرت کے دن جو ہے وہ مومن کا نور اس کو فائدہ دے گا۔ یعنی یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ کہیں ٹریول کرنے لگتے ہیں نا، تو آپ ایک تو اپنے فون کو یا جو آپ کی فون کو پورا چارج کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں بیٹری اس کی فل ہونی چاہیے، مجھے راستے میں ضرورت ہوگی، کوئی ڈائریکشن کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے، کوئی اور معاملے میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈسٹنس بہت زیادہ ہے تو آپ پاور بینک بھی رکھتے ہیں، آپ یعنی آگے کا بھی بندوبست کر کے جاتے ہیں، یا اس کو کم استعمال کرتے ہیں، اس کو کسی ریزرو پہ رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح جو انسان دنیا میں اپنے اس نور پہ کام کرتا ہے جو مثال دی گئی ہے، تو آخرت میں اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے سورہ الحدید کی آیت نمبر 12 میں کیا آ رہا ہے، جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دوڑتا ہوگا نور ان کا، ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب، اور خوشخبری ہے بشراکم الیوم، خوشخبری ہے تمہیں آج کے دن ایسے باغات کی بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی انہوں نے جب اپنی زندگی میں اس نور سے فائدہ حاصل کیا، یہ جو ایک ٹیمپرری لائف تھی 80 90 100 ایئرز کی، اس میں انہوں نے جو بھی کام کر رہے تھے، یہ اپنی ایجوکیشن کی طرف تھے، یہ بہت پیشنیٹ تھے اباؤٹ دیئر کیریئر، ان کی فیملیز تھیں، پھر ان کی شادیاں تھیں، ان کے بچے تھے، ان کی دنیا میں کمپٹیشنز تھے، ان کے بزنسز تھے، ہر کام کو کرتے ہوئے ان کا فوکس یہ ہوتا تھا کہ وہ جو میرے سینے میں چراغ، ایک نور رکھا گیا، ایک روشنی رکھی گئی ہے، ایک پوٹینشیل رکھا گیا ہے، اس کو میں نے قرآن کے ساتھ فلرش کرتے رہنا ہے۔ دنیاوی تعلیم سے ہمیں روکا نہیں گیا، دنیا کو ایکسپلور کرنے سے روکا نہیں گیا، سائنسز میں جانے سے روکا نہیں گیا، تمام کاموں کو کرتے ہوئے بس یہاں پہ اپنے آپ کو اندر سے خالص ہی رکھنا ہے۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی کیوں ہے کہ یہ آخرت میں بھی ہمیں کیسے فائدہ دے گی۔ یہی وہ نور ہوگا جب وہ پچ ڈارک ماحول ہوگا تو ہمارے ساتھ ساتھ ہوگا۔ کیونکہ منافقوں کے نور کے بارے میں سورہ الحدید کی آیت نمبر 13 میں کیا کہا گیا، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے انہیں جو ایمان لائے ہمارا انتظار کرو، ہم تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں۔ کیا کہیں گے اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں؟ کیونکہ انہوں نے تو نہ اپنے اس نور پہ کام کیا، نہ جو پروٹیکشن کے لیے اس کو کہا گیا تھا نہ اس پہ کام کیا، نہ اس کے آئل پہ کام کیا، کچھ بھی نہیں کیا، نہ ہدایت حاصل کی، نہ علم حاصل کیا، نہ ہدایت کے رستے پہ چلے، وہ اپنی فطرت کے اگینسٹ ہی جاتے رہے۔ اب وہ ایمان والوں کو اس دن کیا کہیں گے، پلیز تھوڑی سی لائٹ ہمیں دے دو، یہ اپنا پاور بینک دے دو، تھوڑی دیر کے لیے فون یوز کرنے کے لیے دے دو۔ تو ان کو کیا کہہ دیا جائے گا، ارجعوا، لوٹ جاؤ اپنے پیچھے، پھر نور کو تلاش کرو تو وہ حائل کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار، اور اس کا ایک دروازہ ہوگا اس کی اندرونی جانب جس میں رحمت ہوگی، اور اس کی بیرونی جانب اس کی طرف سے عذاب ہوگا۔ کتنا ویژولی اسٹرانگ امپیکٹ دیا گیا یہاں پہ کہ ان کو کہا جائے گا کہ گو بیک، وہ دیکھو واپس جاؤ۔ اب واپس تو جا ہی نہیں سکتے، اس دنیا میں تو مرنے کے بعد آ ہی نہیں سکتے، دیر از نو سیکنڈ چانس۔ کانسیپٹ تو یولو والا ہی ہے نا، یو اونلی لیو ونس، ایک ہی دفعہ آپ نے زندگی میں رہنا ہے۔ لیکن مومن اس کانسیپٹ کو کیسے لیتا ہے کہ آئی کی ناٹ گو بیک، تو مجھے ابھی سب کچھ صحیح کرنا ہے۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے یا جو کافر ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ دیکھا جائے گا اس وقت۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ایک دیوار حائل ہوئی ہے، اس کے ایک جانب نور ہے اور دوسری جانب پچ ڈارک ہے، عذاب ہے۔ تو یہ روشنی دنیا میں بھی ہمیں فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں فائدہ مل رہا ہوتا ہے۔
اسی لیے یہ بھی کہا گیا سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 کو اگر آپ دیکھیں، مومن جو ہوتے ہیں وہ اس نور پہ ان کی کتنی ریلائنس ہوتی ہے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہماری بخشش فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ان دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ اس نور کو مکمل کرنا چاہتے ہیں. دس از دیئر مشن، دس از دیئر لائف گول. ہمارے گھروں میں بزرگ ہمیں کتنا بار بار کہتے ہیں، بیٹا جتنے مرضی لائق بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، بہت بڑے اسپیشلسٹ بن جاؤ، بہت پیسہ آ جائے، اللہ کو بھول گئے تو سب کچھ بھول گئے، اپنی ذات کو بھول گئے. نماز نہیں پڑھی تو کیا کیا. جیسے کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں تو بس بھوکے پیسے رہتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، قرآن مجید کھول کے نہیں دیکھتے. اسی طرح نمازیں نہیں پڑھتے، مساجد کو آباد نہیں کرتے، حج عمرہ کر آتے ہیں اور بہت انرجائز ہوتے ہیں وہاں سے، لیکن ان کو واپس آ کر اس کو کیری کرنا نہیں آ رہا ہوتا. تو ہم بار بار یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس نور کو مکمل کر دے، اور اس کے لیے وہی مثال جو سورہ نور میں آئی ہے اس کو یاد رکھیں، پورا ویژولائز کریں. نیش ہے، نیش میں ایک روشنی ہے، اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر ایک جو کرسٹل کا، گلاس کا اوپر ایک فانوس ہے، وہ اس سے روشنی اور زیادہ پھیل رہی ہے، ہر ڈائمنشن میں جا رہی ہے، ہر اینگل میں جا رہی ہے. اور اس کے جو آئل سورس ہے وہ بھی بہت پیور ہے، بڑا فل فلڈ ہے، مطلب بھرا ہوا ہے، ختم نہیں ہو رہا. یہ وہ روشنی ہے جو ہمیں چاہیے ہے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، اللہ سے بخشش بھی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز دینے پہ قادر ہے. قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں نا تو نور کی مثال تقریباً 49 ٹائمز آئی ہے. قرآن مجید میں دین کو بھی نور کہا گیا کیونکہ وہ بھی اسی طرح ہمیں فائدہ دیتا ہے. ایمان ہے، ہدایت ہے، علم ہے، یہ بھی نور ہے. اور قیامت کے دن جو زمین ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے چمک رہی ہوگی. سو مومن کے لیے کیا کیا گیا ہے کہ نور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اس کے لیے ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ مومن دنیا اور آخرت دونوں میں اندھیروں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن جو مومن نہیں ہے وہ اپنی پریشانیوں میں ہی رہتا ہے. جیسی اللہ تعالیٰ کی نور کی مثال آئی ہے اس کے بعد اس کا کمپیریزن دیا گیا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں. جو اس نور کو حاصل نہیں کرتا اس کی زندگی کیسی ہے. کہا گیا ہے یا مانند اندھیروں کے سمندر میں نہایت گہرے ڈھانپ لیتی ہے اسے موج، اس کے اوپر سے ایک اور موج، اور اس کے اوپر سے بادل اندھیرے ہیں. یعنی کہا گیا کہ پچ ڈارک ہوتا ہے جو یہ اس نور سے فائدہ نہیں حاصل کرتا. اور بالکل اس طرح سے ہے کہ وہ سمندر میں ہے، ڈیپ ڈاؤن، بالکل نیچے. کیونکہ دیکھیں سمندر میں بھی ایک سٹیج کے بعد لائٹ نہیں آتی ہے. اب وہ شخص اس طرح جیسے اس سمندر کی گہرائی میں پچ ڈارک میں ہے، پھر اس کے اوپر موجوں پہ موجیں ہیں، بہت زیادہ پانی ہے، اور پھر اوپر بھی کیا ہے، بادل ہیں، اور بادل بھی تھک قسم کے ہیں کہ جب وہ نکالے اپنا ہاتھ تو نہیں وہ قریب کے اسے دیکھ سکے. اور وہ جو اللہ نے نہیں بنایا اس کے لیے کوئی نور تو نہیں اس کے لیے کوئی نور، تو اس کے لیے کوئی بھی نور نہیں ہے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. تو اللہ نے اس کے لیے نور نہیں بنایا. ہم کہہ سکتے ہیں اچھا اللہ نے نور کیوں نہیں بنایا؟ اس لیے کہ وہ جو اس کو ایک پوٹینشیل دیا گیا تھا، ایک نیش اس کے اندر بنائی گئی تھی، ایک پروٹیکٹیو سسٹم بنایا گیا تھا کہ اس نور کو بچائے، اس نے اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا. اس لیے اب وہ اس طرح ہو گیا ہے جیسے کہ وہ پچ ڈارکنس میں ہیں، اور اوپر سے ارد گرد کے ماحول میں بھی اس کو ڈارکنسز ہی مل رہی ہیں. ایسے افراد سے اس کا واسطہ پڑ رہا ہے، ایسے ریسورسز اس کے پاس ہیں جو اس کی اس ڈارکنس کو بڑھا رہے ہیں، اور خود بھی غلط کام کر رہے ہیں، اس کو بھی ان غلط کاموں پہ لگایا ہوا ہے. تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہمارے اندر یہ فوکس ہونا چاہیے. ہر دن ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے اس نور کو کیسے پانا ہے، نور کو تلاش کیسے کرنا ہے، نور کو بڑھانا کیسے ہے، دلوں کو کیسے صاف رکھنا ہے. اس کے لیے لوگوں کو معاف بھی کرنا پڑے گا نا، صحیح ریسورسز پہ جانا بھی پڑے گا. ہمارے ارد گرد وہ افراد جیسے اسپیشلی ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، ٹیچرز ہیں، پیرنٹس ہیں اور اسکالرز ہیں، جو ہمیں وہ صحیح باتیں بتا رہے ہیں تو ہمارے نفس پہ بھاری پڑ رہی ہیں، ان کو ماننا بھی پڑے گا نا، اور ان اسباب کو بھی اختیار کرنا پڑے گا جو ہمیں بتاتے ہیں، جو ہمیں قرآن سے ملتے ہیں کہ لک اف یو وانٹ دس نور تو یہ کام کرو، اپنے آپ کو اس طرح سے اچھی چارجنگ کی طرف لے کر جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اسلام پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے راستے میں بوڑھا ہوا تو قیامت کے دن یہی چیز اس کے لیے نور بن جائے گی. یعنی آپ دیکھیں نا جتنی ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے تو مشکل ہوتا جاتا ہے نا، اور آپ کے چیلنجز بڑھتے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ نے اس نور کو اپنے اندر رکھا، اس کی حفاظت کی، اور آپ اس صحیح راستے پہ ہدایت کے رہے تو کیا ہوگا؟ یہ آخرت کے لیے کتنی بڑی آسانی لے کر آئے گا.
سیدنا عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون سا سوال کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سوال کرتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کو نور پایا ہے، میں اس کو کیسے دیکھوں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اس بات کو فل سٹاپ لگا لیا. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ تو ہر چیز میں ہے، اللہ کا نور تو مجھے ہر جگہ نظر آتا ہے اور تجھ میں نور دکھتا ہے، اور اس طرح کی باتیں کوئی بھی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ وہ ہے ہی نور اور میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں. اس بات کو ایکسیپٹنس کے لیول پہ لیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے بارے میں بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نہ تمہارے جسموں کو اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھے گا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا. اور پھر اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنے سینے مبارک کی طرف. ہم یہ مٹیریل چیزوں پہ جاتے ہیں، کوئی کاسمیٹک سرجری کرا رہا ہے، کوئی سائز زیرو پہ جا رہا ہے، کوئی اپنے مسلز بنا رہا ہے جم جا کے، بڑی اپنے آپ کو چیز بنانے کے لیے. ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں ہم نے ریڈ کارپٹ پہ ہر وقت چلتے رہنا، لوگوں کو ہم نے اپنی بس وہ خوبصورتیوں سے ہی متاثر کرتے رہنا ہے. تو اصل خوبصورتی انسان کے اندر رکھی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ اسی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. اور آپ دیکھیں ہم بھی ظاہری طور پہ اگر کسی کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے بھی ہیں تو کچھ دیر کے بعد ہمیں وہ افراد نہیں اچھے لگتے، ہمیں وہی اچھے لگتے ہیں جو جینون ہوتے ہیں. کون سی ایسی دعائیں ہیں جن کو پڑھنے سے ہم اپنے اس کانسیپٹ کو بار بار ریوائز کر سکتے ہیں؟ ایک تو مسنون دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتی ہے، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ولقاؤک الحق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد حق. بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اللہ کی تعریف کے ساتھ، اللہ کی حمد کے ساتھ، اللہ کے نور کو جاننا، اللہ کے نور کی خواہش کرنا. اور وہ جب نور ہمارے اندر آتا ہے تو ہمیں حق بھی نظر آتا ہے. کیا کیا حق ہے؟ اللہ حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا قول حق ہے، اللہ کی بات حق ہے، جنت، جہنم، قیامت، نبی کا آنا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا، ان کا مبعوث ہونا، اور وہ تمام باتیں ہمیں بتانا، سکھانا، یہ تمام سب کچھ حق ہے. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی سنتیں پڑھتے تھے اور اس کے بعد تھوڑا گیپ ہوتا تھا، انتظار کرتے تھے کہ اب فرض نماز کے لیے جماعت کھڑی ہوگی، تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا وجعل فی نفسی نورا وعازم لی نورا اللہم آتنی نورا. خوبصورت ترین دعا ہے. اور اگر آپ یہ ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں، ساتھ ساتھ غور کریں کہ ان تمام باتوں سے میں نے کیا سیکھنا ہے. مطلب میرے ہاتھ کا نور کیا ہے، میرے دائیں بائیں اوپر نیچے میرے مسلز کا نور کیا ہے، میرے خون کا نور کیا ہے، ایز اے انڈیویجول میرا نور کیا ہے، میں اس ہدایت پہ ہوں، میرا پورے باڈی سسٹمز اس ہدایت کے مطابق جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں کن باتوں پہ فوکس کرنا ہے؟ نور کو حاصل کرنے والے کام کرنے ہیں نا. اپنے ایمان کو بڑھانا ہے، اپنے تقویٰ کو بڑھانا ہے، قرآن مجید کے ساتھ اپنے لنک کو بڑھانا ہے، وضو، نمازوں کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت، اور وہ تمام کام ڈگ کرنے، ان کی چیک لسٹ بنانی ہے جن سے نور بڑھتا ہے، اور اس کی پروٹیکشن کے اسباب کی طرف جانا ہے. جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی آسانی ہوگی. which sins are not forgivable. دیکھیں گناہ کوئی بھی ہونا وہ معاف ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں. اسی لیے آپ دیکھیں ہمیں کثرت سے استغفار کرنے کے لیے کہا.
پھر ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. اور اس آیت میں جو آتا ہے کہ ہم نے جتنے مرضی اپنے پر اسراف کر لیا ہو، حد سے ہم بڑھ گئے ہوں، لیکن ہم کبھی یہ نہ سوچیں. اس لیے کہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں گلٹ ہوتا ہے انیشلی. جب وہ گلٹ ہوتا ہے اور اگر ہم اس گلٹ کو کے مطابق پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ لیٹ می فکس مائی سیلف، اور اگر یہ سوچ آ جائے کہ فائدہ نہیں ہے، مجھے معافی نہیں ملے گی، تو ہم اس گناہ میں پھر اور آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کنڈیشنز ہیں. کنڈیشن کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر ندامت ہو، شرمندگی کا احساس ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کچھ پلاننگ کی ہو کہ اب ہم نے اس گناہ سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے فردر فیوچر کے لیے، ابھی فل سٹاپ کیسے لگانا ہے، جسٹیفائی نہیں کرنا، اس کے لیے کہاں کہاں سے کس کس انسان سے ہیلپ لینی ہے. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی وہ کبیرہ گناہ ہے تو ظاہر ہے کسی اسکالر سے ہمیں بات کر لینی چاہیے کہ اس کے لیے کوئی کفارہ ہے، کوئی پینلٹی ہے، وہ پینلٹی دینی ہوگی، یا یہ کہ کیونکہ میں نے جہالت کی وجہ سے یہ کام کیا تو اس میں میری معافی ہو جائے گی. تو اس طرح سے آپ کو ڈیکوڈ کر کے اپنے گناہوں کو ہمیشہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جتنا مرضی بھی بڑا گناہ ہو، آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا وہ گناہ، اور مجھے ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا ہے. کیونکہ میں بہت سے ایسے ینگسٹرز کو جانتی ہوں جو کوئی بھی گناہ کرتے ہیں اور پھر وہ صرف اس لیے کیری آن کرتے رہتے ہیں کہ شاید اب میرے لیے وے آؤٹ نہیں ہے. تو یو آلویز ہیو اے وے آؤٹ اینڈ یو شوڈ آلویز آپٹ فار دیٹ وے آؤٹ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.